والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے کہ انسان ایک مکمل خسارے میں ہے، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے، پھر جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، پھر جو ایک دوسرے کو سچائی کی وصیت کرتے رہے، پھر جو ایک دوسرے کو سچائی پر جمنے کی وصیت کرتے رہے. قرآن کریم کی یہ صورت بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے سارے الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں. عصر کو بھی آپ جانتے ہیں، ڈھلتی ہوئی شام کو کہتے ہیں. انسان سے بھی آپ واقف ہیں. خسر اور خسارہ، گھاٹے کو بھی، اس لفظ کو بھی آپ پہچانتے ہیں. کاروبار میں گھاٹا، خسارہ، خسران. ایمان کا لفظ بھی آپ کے لیے جانا پہچانا لفظ ہے، اور اعمال صالحہ کا لفظ بھی آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تواصی، وصیت کا لفظ بھی آپ کی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. حق کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور صبر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. سارے الفاظ ایسے ہیں اس صورت میں جو آپ کے جانے پہچانے الفاظ ہیں، جن کے مفاہیم سے ایک حد تک آپ آشنا ہیں. اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ شروع کیا ہے. زمانے کی، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے. اللہ کا کلام ہے، کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک طرف تو اللہ کا کلام ہوتے ہوئے قسم کھائی گئی، اور اس کے ساتھ تاریخ کی شہادت بھی پیش کی گئی. قسم بھی زمانے کی اور تاریخ کی کھائی گئی، اس لیے کہ جو دعویٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان مکمل خسارے میں اور مکمل گھاٹے میں، اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اتنی ہی بڑی دلیل اور اتنی ہی بڑی تاکید چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام تاریخ کی شہادت کے ساتھ اور اپنی قسم کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان مکمل گھاٹے میں ہے، خسارے مکمل میں ہے. العصر، تاریخ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. العصر، گزرتا ہوا زمانہ، سورج جو آپ جانتے ہیں، ڈھلتی ہوئی شام. یہ اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک ڈھلتی ہوئی شام ہے، فرد کی زندگی میں بھی اور اجتماع کی زندگی میں بھی. ہم فرد کی زندگی میں دیکھتے ہیں آدمی بچپن سے جوان ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپے کا ذوق و اضمحلال اس کے برطاری ہو جاتا ہے. ہم اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنی تہذیبیں اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، بڑی ہیں، اٹھی ہیں، جوان ہوئی ہیں. نہ جانے کتنی سلطنتیں، نہ جانے کتنی بادشاہتیں، نہ جانے کتنے ذل الہی یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. اپنی شان و شوکت کے پھررے لہرا کر تاریخ کے صفحات میں نام و نشان نہیں ملتا، ڈھونڈے سے نظر نہیں آتے. کہاں جلے ایک قمقمے کی طرح اور بجھ گئے، کوئی جانتا نہیں. انسان کو چڑھتا ہوا سورج نہیں ہے، انسان ڈھلتی ہوئی شام ہے. انسان کی تاریخ جو ہے زوال کی ایک مکمل داستان ہے، گرنے کی، بربادی کی، تباہی کی. اور اس کو مزید وضاحت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان خسارے مکمل میں ہے، پورے ٹوٹے میں ہے انسان. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشکل حالات میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. مشکل حالات میں روٹی کے ایک ایک لقمے کے لیے کمر توڑ محنت کرتا ہے صبح سے شام تک. اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ مرض لگے ہیں، گھاٹے لگے ہیں، خسارے لگے ہیں، دوستوں کی بے وفائیاں ہیں. جن پہ بھروسہ کرتا ہے وہی دھوکہ دے جاتے ہیں. جن کے ساتھ ساری خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں وہی انسان کو چھوڑ کے اکیلا چلے جاتے ہیں. یہ درد اور یہ اذیت وہ ہے جو صرف انسان کے حصے میں آئی ہے، پوری کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. انسان جو ہے احساس کی شدت اپنے اندر رکھتا ہے. انسان روٹی کے لقمے کے لیے کمر توڑ محنت کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ مرض لگے ہیں، کوئی بھی جان لیوا مرض، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد کا احساس. اس کے اپنے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو رشتے اس کو پیارے ہیں وہ اسے روٹ جاتے ہیں.
بالکل اپنے لوگ دغا دے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں خوف ہے. قرآن کریم نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم انسان کو آزماتے ہیں. خوف کے حالات، دہشت کے حالات انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں انسان پر. انسان کو مال میں، جائیداد میں نقصان پہنچتا ہے. آدمی کو، آدمی اپنوں کے دیے ہوئے دکھ و درد کو محسوس کرتا ہے. آدمی کے اپنے پیارے اس کے آنکھوں کے سامنے اٹھ جاتے ہیں. یہ سارے درد جو زندگی بھر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. انسان کے علاوہ کسی کو یہ نہیں ملتے. افلاس، دکھ درد، روٹی کے ایک لقمے کے لیے تڑپنا، بھاگنا، دوڑنا، صبح سے شام تک پسینہ بہانا، یہ بات صرف انسان کے ساتھ ہے. لیکن اسی کے ساتھ دولت کی بہتات اور افراط بھی انسان کے لیے ایک اذیتی کا سبب ہے، خوشی کا سبب نہیں ہے. جہاں افلاس انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے، وہاں انسان نے آج مادی اسباب کی اس دنیا میں دوڑ میں ہوڑ میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. لیوپولڈ ویس جو ہیں، علامہ محمد اسد جو ایک مشہور مفکر ہیں، یہودی مفکر، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے. اسلام قبول کرنے کا ان کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ. اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں طوفان سے ساحل تک. اس میں لکھا ہے کہ میں جا رہا تھا ایک روز ایک زمین دوز ٹرین میں برلن کے اندر. ستمبر 1926 کا واقعہ لکھا ہے کہ زمین دوز ٹرین میں جا رہا تھا برلن میں. تو ٹرین میں نے محسوس کیا، میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، بڑا خوشحال لگ رہا تھا. اس کے ہیرے کی انگوٹھی تھی، ایک قیمتی بیگ اس کے پاس رکھا ہوا تھا. اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی. خوشحالی کی جھلک تھی اس کے سامان کے اوپر. لیکن میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک اداسی نظر آئی، پھیلی ہوئی، جیسے کسی اذیت سے دو چار ہے، تکلیف کی اذیت سے دو چار ہے. پھیکی سی مسکراہٹ میں نے محسوس کیا. پھر میں نے کمپارٹمنٹ کے دوسرے لوگوں پر نظر ڈالی تو مجھے ایسا لگا جیسے سارے ہی لوگ کسی چھپی ہوئی اذیت کا شکار ہیں. ہر آدمی بھی کوئی نہ کوئی اذیت ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے. ایسا مجھے محسوس ہوا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس ٹرین میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی حال ہی میں مغرب میں جو دولت آئی ہے اس کا اثر ان کے سامان پر، ان کے مال و اسباب کے اوپر ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھو تو کتنے پریشان اور جیسے کسی اندرونی عذاب سے دوچار ہے، دکھ سے دوچار ہیں، ایسا لگتا ہے. بیوی نے میری تصدیق کی اس بات کی کہ ہاں لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ کسی عذاب سے، کسی دکھ سے دوچار ہیں، اندرونی دکھ سے دوچار ہیں. اس کے بعد ہم اپنے گھر گئے. میری ٹیبل کے اوپر قرآن کریم رکھا تھا. یوں ہی میں نے کھول کر دیکھا تو اتفاق سے سورہ تکاثر نکل آئی. قرآن کریم کی آیت تھی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دولت میں ایک دوسرے کی بڑھنے کی ہوس نے تمہاری زندگی کا سکون چھین لیا، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جا گرے. ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نے تم کو قبروں تک پہنچا دیا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو قرآن کریم نے کتنی صحیح تصویر کھینچی ہے اور اس واقعے کا کتنا صحیح گرفت کی ہے اس نے، کہ انسان اس دنیا میں ایک جھوٹے نام و نمود کے لیے، ایک جھوٹی شوکت کے لیے اسباب تو مہیا کر رہا ہے، سامان تو کر رہا ہے، لیکن حقیقی مسرت سے اور حقیقی خوشی اور شادمانی سے انسان محروم ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم خوش خود نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو خوش دکھانے کی کوشش کریں. ہمارے پردے سرسرا رہے ہیں گھروں کے اندر، شاندار پینٹ کر رکھا ہے ہم نے مکانوں میں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، دوسروں کے سامنے شائستہ اتوار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اندر سے ہمارے دل اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں. اور ساری زندگی ہماری اسی بتانے میں گزر جاتی ہے کہ جیسے ہم وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہم وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کو نظر آتے ہیں. بعد میں لکھا ہے کہ صرف اسی واقعے نے مجھے اسلام کے قریب لایا کہ اس نفسیاتی اذیت کی کتنی صحیح تصویر کھینچی ہے قرآن کریم نے، اور یہی واقعہ مجھے اسلام کے اندر لایا. روڈ ٹو مکہ میں لکھا ہے. تو صرف افلاس نہیں، انسان جو ہے جس اذیت سے دوچار ہے، جس خسارے سے دوچار ہے، وہ صرف افلاس نہیں ہے، بلکہ افلاس کے ساتھ ساتھ دولت کی بہتات، اسباب اور مال کی جو افراط ہے وہ بھی انسان کے لیے عذاب اور خسارے ہی کا سودا ہے. انسان جو ہے خوش نہیں، معیشت زن کا انسان جو ہے افلاس کا، امراض کا شکار ہے. آج یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی اور یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، اگر آپ دولت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے خوشحال ممالک ہونے چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ذہنی مریض، دماغی مریض انہی ممالک میں پائے جاتے ہیں. دولت اگر کوئی خوشی بخش سکتی
یا مسرت بخش سکتی یا کوئی خسارہ نہ ہوتی وہ اس کا ملنا، تو کم از کم یہ ممالک جو دنیا میں دولت کے گڑھ کہے جاتے ہیں، یہ تو کم از کم جو ہے خوشحال اور پرمسرت ملک کہلائے جاتے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ٹینشن، دماغی امراض جتنے ان ممالک میں ہیں اتنا تو ایشیائی ممالک میں ہے بھی نہیں۔ تو انفرادی زندگی میں انسان جس خسارے کا سامنا کر رہا ہے وہ یہ ہے، اور اجتماعی زندگی میں انسان جن نظاموں کا تجربہ کر رہا ہے، جن نظام حیات کا تجربہ کر رہا ہے، وہ بھی انسان کو مکمل تباہی اور ہلاکت کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ حقیقی شادمانی انسان کو یہاں نہیں مل رہی ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے وہ بھی انسان جانتا نہیں اپنے بارے میں، ایک بے یقینی کے گھیرے میں آدمی کھو رہا ہے۔ تو قرآن کریم اس واقعے کی پوری تاریخ کے اندر تصویر کھینچ رہا ہے کہ یہ آج کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ زندگی میں پوری تاریخ کی شہادت ہے کہ انسان ہمیشہ اسی طرح ٹھکریں کھاتا رہا، انسان اسی طرح ہمیشہ برباد رہا۔ آدمی کو کبھی سکھ کی دولت نہیں ملی، اطمینان کی دولت نہیں ملی، آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوا، اس مادی دنیا میں بھی آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور حقیقی خسارہ تو انسان کا وہ ہے کہ انسان اپنی اس حقیقی منزل سے محروم ہے جو آدمی کی حقیقی منزل ہے، اور اس کے بعد جب وہاں وہ پہنچے گا اور معلوم ہوگا اس کو کہ جہاں وہ پہنچا اس کے لیے کوئی تیاری اس کے پاس نہیں تھی، اور جب اپنے پروردگار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ آدمی کے خسارے اور مکمل خسارے کی انتہا ہو۔ تو خسارہ مکمل ہے یہ انسان، یہاں بھی انسان جو ہے خوشیاں بٹورنے میں لگا رہا لیکن خوشیاں بٹور نہیں سکا، شروع سے آخر تک، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک آدمی دولت کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، وسائل اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے سامنے ارمان اور آرزوئیں ایسے سامنے رہتی ہیں جیسے کہ یعنی ہر خواہش اور ہر خوشی جب تک آدمی کو ملتی نہیں تب تک دلکش لگتی ہے، اور ہاتھ میں خوشی آنے کے بعد حباب کی طرح پھوٹ جاتی ہے، اس میں کوئی کشش نہیں رہتی، کوئی اٹریکشن نہیں رہتا۔ آدمی کو لگتا ہے کہ آدمی ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ایک فریب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ ہمارا آپ سب کا تجربہ ہے۔ تو قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ انسان مکمل خسارے میں ہے، اتنا کہ بیوقوف بن رہا ہے حالات کے ہاتھوں، جن کوششوں میں مصروف ہے، جس جدوجہد میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو نہ مسرت بخش پا رہی ہیں، نہ اس کو کامیابی دے پا رہی ہیں، نہ اس کے بنائے ہوئے نظام زندگی میں اس کو کامیاب کر رہے ہیں، اور نہ وہ آنے والی زندگی کے اندر کو کامیابی کی راہ استوار کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور خسارہ مکمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی نخرے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ انسان مکمل خسارے میں ہے۔ صحیح علم نہیں ہے انسان کے پاس، انسان جانتا نہیں میری منزل کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، کون سے کام مجھے کرنے چاہیے، کن چیزوں میں میری خوشی اور میری حقیقی کامیابی مضمر ہے۔ آدمی اس بات کو جانتا نہیں ہے، اس لیے اپنی عقل سے جو نظام تراشتا ہے، جو نظریے بناتا ہے، زندگی کے جو اصول اور جڈف بناتا ہے، وہ انسان کو حقیقی خوشی دے نہیں پاتے، بخش نہیں پاتے۔ تو قرآن کریم نے اس کی پوری تصویر کھینچی کہ انسان مکمل گھاٹے میں ہے، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وہ کوئی نظام بنا لیں دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ زندگی گزارنے کے اصول بنا لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، جن مقاصد کو وہ تراشتے ہیں خوشی کے لیے وہ ان کو خوشی دے نہیں سکتے، اس سے ان کے من کا سکون مل نہیں سکتا، اس سے ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ نہیں سکتی، جو انسان نے اپنے لیے جینے کا ڈھنگ بنایا ہے۔ سب گھاٹے میں ہیں اور اس کے بعد ہوتے ہیں، اور جو اس سے پہلے تھے وہ شروع نہیں، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ ہم نے پہلے کہا لا الہ، اللہ کے سوا جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کی اطاعت کا راستہ جتنا بھی تھا وہ خسر کا اور خسارے کا راستہ تھا، اور الا اللہ کے بعد ہم نے جو کہا اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آگے اس اللہ کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جہاں سے آپ کا سچشمہ علم بدل جاتا ہے، زندگی میں آپ کا راہبر کون ہو یہ بات بالکل بدل جاتی ہے۔ آپ کن اصولوں کو پسند کریں گے زندگی گزارنے کے لیے، اس کا بالکل تعین بدل جاتا ہے اس اللہ کے بعد۔ تو یہ اللہ بہت اہم ہے، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس اللہ کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا، پہلے یہ کہ آپ ایمان لائیں، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، آپ اعمال صالحہ کریں، وتواصوا بالحق، آپ حق کی وصیت کریں، حق کی طرف دعوت دیں،